اس کو سجدہ کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ سجدے تعریف حمد اور بزرگی کے لائق خدا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا دوسرا نام نہیں جس کے وسیلہ سے ہم نجات، زندگی، رہائی اور برکت پائیں۔ واحد ایک نام یسوع ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ نکالیں گے حضرت مقدس ایوب نبی کتاب، اس کا 22 باب، ایوب نبی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 21، 22 اور 23 3 آیتوں کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرط یہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ آمین۔ میرا اور آپ کا خدا جو آج اس وقت ہم کلام ہوا، اور آج کا جو کلام میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں بخشا کہ یہ روزوں کے دن ہیں، اور یہاں جو پہلی آیت ہے اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میرا اور آپ کا خدا ہمارے لیے بھلائی، برکت اور سلامتی کا سبب بنا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑایا گیا، مارا پیٹا گیا، تو بہت سے اس کے جو ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے، اس کے شاگرد تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو وہ بے حد پریشان تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ میرے لیے نہ روئیں، میرے لیے نہ پریشان ہوں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے آپ پریشان ہوں، کیونکہ یہ میرا نجات کا راستہ ہے آپ کے لیے، اور میری صلیب جو ہے وہ آپ سب کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ لیکن مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور آپ اس خدا کی، اس یسوع کی پرستش کرتے ہیں جس کے پاس عالم روا کی کنجیاں ہیں، اور کلام الہی میں لکھا ہے کہ میرے باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھلے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرا خدا، آپ کا خدا جو ہے اس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے، اور اسی طرح ایوب جو نبی تھا وہ بھی اسی طرح دکھ میں سے گزر رہا تھا۔ میرا خدا، آپ کا خدا جس نے ہم سب کے لیے نجات کا دروازہ کھولا، یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑے دکھوں کے دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھتے تو پھر بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ دعا میں ٹھہریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ آپ کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ہے آپ کی نجات کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ میرے بہن بھائی وہی ہیں جو میرا کلام سنتے، پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر کام میں خداوند کے کلام کو مد نظر رکھیں، اور ہر بات میں شکر گزاری کریں، اپنے لیے، خاص کر کے اپنے خاندان کے لیے، کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے ان دنوں میں باری صلیب اٹھائی، لعن طعن برداشت کی، اور 40 دن تک جنگل میں ابلیس کے ساتھ رہا اور زمایا گیا، اور جو کلام آپ خود پڑھتے ہیں ابلیس بھی اسی سے آتے نکال کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھتا تھا۔ اسی طرح جب آپ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو بھی ابلیس جو ہے بڑے منصوبوں کے وسیلہ سے چاہتا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، آپ دعا میں نہ ٹھہریں، آپ خداوند کی نزدیکی میں نہ آئیں، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی نزدیکی میں آ جائیں، کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، کہ جب وہ جنگل میں تھے وہ بڑبڑاتے تھے کہ ہمیں گوشت نہیں ملتا، وہاں قبریں نہیں تھی، وہ موسیٰ ہمیں یہاں نکال کر لے آیا ہے، لیکن خدا نے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھا ملک دینا چاہتا ہوں، اچھی جگہ دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے محنت نہیں کی، مکان نہیں بنائے، بنے بنائے مکان آپ کو ملیں گے اور لگے لگائے باغ آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو وہ زندگی دوں گا
جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ابدی زندگی ہوگی جو آپ کی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں اور میرے ساتھ وفادار ہیں، اور آپ سلامتی میں بھی رہیں گے اور آپ کا بھلا بھی ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا بھلا، ہماری سلامتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے خدا کو اپنا نجات دہندہ مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ہم اپنے نہیں، لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور خداوند نے جب ہم عیسائی نبی کی کتاب اس کا 43واں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ اے یعقوب اسرائیل، جسے میں نے بنایا، جو پیدا ہوا، تو میرا ہے، تو خوف نہ کر۔ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو تجھے نہ ڈبوئے گی، تو آگ پر چلے گا تو تو نہ جلے گا۔ اور خدا جو ہے آپ سے ایسا پیار کرتا ہے، لیکن کہتا ہے تو خوف نہ کر۔ خوف، کیونکہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دیا ہے اپنی اس صلیب کے وسیلہ سے جو اٹھا کر وہ کلوری کی طرف گیا تھا۔ کیونکہ اس نے کہا خوف نہ کر، نہ ڈر، کیونکہ موت اور عالم الارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو جان جائیں کہ واقعی ہم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور یہ قیمت جو ہے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ادا کی ہے، تاکہ آپ نجات پا جائیں، آپ زندگی پا جائیں، آپ مقدسی پا جائیں۔ اور ان روزوں کے دنوں میں ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ تر ہم حلیم اور فروتن اور خاکسار بن کر اس کی عبادت اور پرستش کریں، کیونکہ سلیمان کو خدا نے کہا کہ جب میرے لوگ اس ہیکل کی طرف رخ کر کے، میری طرف رخ کر کے، مجھے اپنے مد نظر رکھ کے میرے سامنے جھک جائے گے، تو جب خاکسار بن کے تو میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی زندگیوں کو، اور بلکہ ان کے ملک کو بھی کیا کروں گا؟ بحال کر دوں گا۔ خدا ہمیں، مجھے اور آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تب ہی ہم بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ لکھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ڈالی جو ہے انگور کے درخت کے ساتھ رہتی ہے اور وہ قائم رہتی ہے، وہ پھل لاتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے، بے پھل ہو جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، جلا دی جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی ہے جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کے ساتھ ہم قائم رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ پھل لگتا ہے، اور وہ پھل یسوع مسیح دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں سے، تمہارے خاندانوں سے میرا جلال ظاہر ہو۔ اور اس کا جلال کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب آپ خود عمل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے مساؤں کو، اپنے علاقے میں سچائی کی منادی کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میرے پرستار وہ ہیں جو روح اور سچائی سے میری عبادت، میری پرستش کرتے ہیں۔ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ پھر اس کا انتظار کریں، جس نے آپ کے لیے آپ نے خون کا آخری قطرہ صلیب پر بہایا ہے۔ جب آپ اس کا انتظار کریں گے، اور آپ کا خدا محبت کرنے والا خدا ہے، وہ آپ کے مانگنے سے سب کچھ پہلے ہی آپ کو دے دیتا ہے، لیکن ہمارے خیالوں کو، سوچوں کو جانتا ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ ہمارے دل پر ہے۔ اور خدا چاہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنا دل مجھے دے دے۔ اور یوب جو تھا اس نے بھی اسی طرح دکھ اٹھایا تھا، اسی طرح اس کی زندگی میں دکھ آیا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ ہر بات میں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا تھا، اس لیے کہ میں وہ برکت جو مجھے خدا نے دی تھی وہ مجھ سے چلی گئی ہے، لیکن یہ خداوند نے دی تھی، خداوند نے لے لی ہے، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور جو لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا، وہ خدا ہے جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کیا موت اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی؟ قبر اسے نہیں اپنے اندر رکھ سکی تو صلیب اس کا کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ خدا کا ایک انتظام تھا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح وہ دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا، اور پھر وہ بہت سا پھل لاتا ہے جب بڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ جب تک ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے ان دکھوں میں سے نہیں گزرتے تو ہم نجات اور زندگی نہیں پا سکتے، اور دکھوں میں سے گزر کر ہم خداوند یسوع مسیح تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم پریشان نہ ہو، میرا جانا، اس نے کہا اپنے شاگردوں کو، لیکن آج ہمیں کہتا ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔
میں جاؤں گا اور جا کر تمہارے لیے ایک اچھی جگہ تیار کروں گا اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح صلیب جو اٹھائی ہے وہ میرے اور آپ کی بھلائی بہتری کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر لیں۔ ہم سب کچھ کر لیں، لیکن لکھا ہے کہ اگر آپ زندگی میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو کلام پر توجہ کریں، اور کلام الہی مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ شریعت سے کان پھیر لیتے ہیں ان کی دعا بھی حیرت انگیز ہے۔ جو لوگ کلام نہیں سنتے، کلام نہیں پڑھتے، لکھا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا خدا قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا کا عین ہے، یہ خدا کا قانون ہے جو خدا نے آج ہمارے سامنے رکھا ہے، تاکہ ہم اس کلام کو پورے دل سے، پوری جان سے اسے قبول کر کے ہم برکت پائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا دھیان، تیری سوچ، تیرا خیال اسی پر ہو، تب تجھے کامیابی کی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ تو مضبوط ہو جا، تو حوصلہ رکھ، تو خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج بھی یسوع مسیح کے یہی الفاظ ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور کلام الہی میں لکھا کہ جو کچھ یہ خدا کے لفظ ہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلا ہے، یہ شریعت کی جو باتیں ہیں یہ تیرے دل میں آ جائیں، کیونکہ جب شریعت کی باتیں ہمارے دل میں آ جائیں گی، ہمارے ذہن میں، ہماری سوچوں میں آ جائیں گی، اور وہ باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں گے، اپنی کلیسیا کو سکھائیں گے، جو روح اور سچائی سے ہیں، پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں تک، پھر دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں خدا کتنے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ راست بات کی دعا سے شہر جو ہے سرفراز ہوتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے تو دنیا کی قومیں جو ہیں انہوں نے برکت پانی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ سب کے لیے بیس سے برکت ہے۔ لیکن جس طرح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح وہ سب جو مجھ پر ایمان لائیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور اگر آپ یوب کو دیکھیں کہ ہر حال میں وہ خدا کے ساتھ ساتھ رہا اور خدا کے شکر گزاری کرتا رہا، اور خدا نے اسے آخر سر بلند کیا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح دیکھیں جو خدا کا بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور باپ نے اسے اپنے دانے ہاتھ اٹھایا اور بڑا اختیار بخشا، بڑا اختیار بخشا۔ لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، جو کام باپ کرتا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے۔ اگر باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اتنی قدرت والا میرا اور آپ کا خدا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ملے رہیں گے، اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ ہاں، اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے، اگر تو کاغذ مطلب کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ اگر ہم خدا کی طرف پھر جائیں کلام کو اپنی زندگی میں لے کر تو خدا ہمیں بحال کر دے گا، ہمیں بحال کر دے گا۔ اور بحالی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بغیر نہیں ہے۔ کلام الہی میں کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات اور زندگی نہیں ہے، ایک ہی یسوع نام ہے جس میں آپ کے لیے اطمینان ہے، آپ کے لیے شفا ہے، آپ کے لیے سلامتی ہے، آپ کے لیے برکت ہے، اور آپ کے گھرانے جو ہیں وہ برکت پائیں گے۔ لیکن عقلی جو آخری حصہ ہے، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ خدا کا گھر، خدا کا خیمہ جو ہے وہ آپ کا دل ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جو خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے خدا اس کو برباد کرتا ہے۔ یہ ہمارا دل جو ہے خدا یہاں رہنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورے دل سے، پوری جان سے قبول کریں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم خداوند کے زندہ نام کو جلال دیں۔ اور ناراستی جو ہے، گناہ جو ہے، بدی جو ہے ہماری اگر زندگی میں سوچیں، دیکھیں کہ جہاں بھی ہماری زندگی میں کسی کونے میں گناہ ہے، ابلیس کو جڑ ہے، کیونکہ وہ بے حد چلاک ہے، وہ ہمارے خیالوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، اور دیکھا ہے کہ ابلیس جو ہے دھاڑتا پھرتا ہے کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں، وہ پھاڑنا چاہتا ہے تاکہ یہ مسیح یسوع تک
نہ پہنچیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ روزے بھی رکھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، لیکن اندر میں کوئی ایسی جڑ ہوگی جس نے وہ دعائیں بھی روکی ہوئی ہیں اور وہ کلام بھی انسان نہیں پڑھ سکتا اور وہ خدا کی محبت سے دور ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو راست باز ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، جو راست باز ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ اور اگر ہم جب خداوند کی زندگی و کلام کا حوالہ اور دیکھیں گے، جب ہم خداوند کی زندگی و کلام کے مطابق دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں کہ زندگی و کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نگاہ جو ہے وہ راست بازوں پر ہے، وہ ایمانداروں پر ہے، وہ نیکوں پر ہے، کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ زبور کی کتاب زبور 101 اس کی ہم 6 آیت سے 8 آیت تک پڑھیں گے۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ آمین۔ خدا جو ہے نجات اور زندگی دینے والا خدا ہے، اور اس کا کیا وعدہ ہے؟ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی۔ وہ خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ پر ہوں گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں تمام روح زمین پر گھومتی ہیں اور میرے کان ہر وقت اپنے راست باز بیٹوں کی طرف لگے ہوتے ہیں، کیونکہ تمہارا خدا جو ہے نہ ہونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ آپ کا خدا جو ہے وہ ہر وقت انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں جو مان انار ہیں میری نگاہ ان پر ہوگی۔ کیوں میری نگاہ ان پر ہوگی؟ اس لیے تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، بیٹیوں کو، کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرے فرمانبردار رہیں، میرے ہو کر رہیں، میرے تابع رہیں۔ اور ماں باپ جو ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کی اولاد جو ہے فرمانبردار ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، راست باز ہوتی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرتا ہے، جو نیک راستے پر چلتا ہے وہ میری خدمت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس رات پکڑوایا جانے والا تھا، اس نے پتھر کا سہارا لے کر گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اے باپ اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹل جے، اگر نہیں تو میری نہیں بلکہ تیری پاک مرضی پوری ہو۔ وہ اس نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ سارا اختیار جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرتا ہے۔ دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائیں گے۔ جو دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، ہم جب دھوکہ کسی کو دیتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں دیتے بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے لیے ہم عذاب چھیڑ لیتے ہیں نہ کہ دوسروں کے لیے، کیونکہ جب ہم کسی کو فریب دیتے ہیں تو ہم اپنی ہی جان کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ دھوکے باز میرے گھر میں رہنے نہ پائیں گے اور لوگوں کو میرے رابرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح پڑھنا آگے، میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کاٹنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ ہوں گے۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے خدا کا پیار۔ یہ دن جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، اور جس طرح بھائی جی نے کہا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اسی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ آگے ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان میں قائم اور مضبوط رہیں۔ اور ایمان میں ہم کب قائم اور مضبوط رہ سکتے ہیں؟ کہ ایمان کے ساتھ جب ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہوں، کیونکہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جب ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا چال چلن خدا کو پسند آتا ہے تو پھر ہم ایماندار بنتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایماندار ہیں ان پر میری نگاہ ہوگی اور وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر پہلا درجہ جو ہے وہ اپنے خدا کو دیں، جس نے ہمارے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ صلیب پر بہا کر ہم سب کے لیے نجات کا دروازہ کھولا، تاکہ ہم وہ زندگی پائیں جو کثرت کی زندگی ہے۔ کوئی کسی کی خاطر اپنی جان نہیں دیتا، لیکن خوش قسمت ہیں آپ سب کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہماری نجات کے لیے جو ہے وہ کام کر دیا جو کوئی بھی نہ
कर सका कि हमें मौत से निकाल कर उसने ज़िंदगी में दाखिल कर लिया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है, जो कहता है, जैसे कि अय्यूब नबी के किताब में आपने पढ़ा कि अगर तू उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। हमारी भलाई इसी चीज़ में है कि हम खुदा के साथ वफादारी के साथ उसकी मर्ज़ी को हम पूरा करें। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहेंगे तो हम अपनी ही जान का नुकसान करेंगे। लेकिन खुदा हमें निजात देना चाहता है, ज़िंदगी देना चाहता है, बरकत देना चाहता है और सलामती में देखना चाहता है अपने बच्चों को। आज के कलाम के वसीला से मेरा और आपका खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।